مشرق وسطی میں کشیدگی پاکستان خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کا مرکز بن گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت خطے کی صورتحال پر 4 ملکی اہم اجلاس ختم۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، ترک وزیر خارجہ حاکان فدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی شریک ہوئے۔ وزرائے خارجہ کا بدلتی علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی الگ الگ ملاقاتیں، علاقائی و عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، امن سلامتی اور استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ خطے میں امن و خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کا عزم، تینوں ممالک سے کثیر الجہتی سطح پر تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بم برسا دیے، تل ابیب اور حیفا سمیت دیگر شہروں میں دھماکے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ آج حملے میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ جنوبی فارس میں ایک امریکی F-16 طیارہ بھی مار گرایا۔ طیارہ سعودی ایئر بیس پہنچنے سے پہلے کریش ہو گیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ حیفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر کو نشانہ بنایا۔ بن گوریان ایئر بیس پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ کیا۔ کویت نے 4 ڈرونز مار گرائے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے گزشتہ کچھ گھنٹوں کے دوران 10 ڈرونز گرائے گئے۔ بحرین میں دنیا کے بڑے ایلومینیم پلانٹ میں سے ایک پر بھی حملہ کیا گیا۔ بی بی سی کا کہنا ہے ایران نے گزشتہ 24 گھنٹے میں خلیجی ممالک کے بڑے انفراسٹرکچر پر حملے کیے۔ ایران پر اسرائیلی حملے جاری، تہران سمیت دیگر شہروں میں دھماکے۔ بوشہر پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید۔ تہران پر حملے میں 12 افراد زخمی ہوئے۔ مغربی تہران میں رہائشی عمارت پر بمباری کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کے ایران میں میڈیا دفاتر پر حملے، تہران میں سعودی ٹی وی العربی اور قطری نیوز چینل العربی کو نشانہ بنایا۔ براہ راست نشریات معطل ہو گئیں، 5 منزلہ عمارت مکمل تباہ ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے ایران پر ایک ماہ کے دوران امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 93,000 سویلین املاک تباہ ہوئی۔ حملوں میں 600 اسکول تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران میں بنیادی صحت اور ہنگامی طبی امداد کے 295 مراکز بھی امریکی اور اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی سرویلنس طیارہ تباہ ہونے کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ ایرانی میزائل حملے میں 15 امریکی فوجی بھی زخمی ہوئے تھے۔ ڈیلی میل کے مطابق E-3G سینٹری طیارہ فضا میں نگرانی، دشمن کی شناخت، جنگی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے کام کرتا ہے۔ امریکہ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا کہنا ہے دشمن بظاہر بات چیت کا پیغام دے رہا ہے مگر پس پردہ زمینی آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایرانی فوج مکمل تیار اور امریکی فوجیوں کا سامنا کرنے کے لیے بے صبری سے منتظر ہے۔ ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاجرانی کا کہنا ہے کسی بھی ممکنہ معاہدے میں جنگ سے ہونے والے نقصانات کا معاوضہ اولین شرط ہونی چاہیے۔ مذاکرات میں آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور عائد پابندیوں کا خاتمہ کلیدی نکات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کوئی بھی زمینی کارروائی ذلت آمیز گرفتاری پر ختم ہوگی۔ امریکی فوجی ایران آئے تو وہ خلیج فارس کی شاخ کی خوراک بن جائیں گے۔ ٹرمپ ایپسٹین اسکینڈل کے باعث موساد کے دباؤ میں ہیں اور امریکی عوام کو جنگ میں دھکیل رہے ہیں۔ مزید 3,500 امریکی فوجی مشرق وسطی پہنچ گئے۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے 28 فروری سے اب تک جنگ میں 11,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ 150 سے زائد ایرانی بحری جہاز تباہ یا شدید نقصان کا شکار ہوئے۔ امریکی بحری بیڑا USS ٹریپیولی 3,500 فوجیوں کو لے کر مشرق وسطی پہنچ گیا۔ بیڑے پر درجنوں جدید جنگی طیارے اور جدید ٹیکنیکل ہتھیار موجود ہیں۔ سن ڈیاگو سے ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر USS باکسر بھی 3 بحری جہازوں سمیت مشرق وسطی کی جانب روانہ کر دیا گیا۔
امریکہ اپنے زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر چکا ہے، جلد ایران جنگ سے نکل جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں صدر ٹرمپ ایران جنگ کو مزید کچھ عرصے تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا مقصد ایران کی حکومت کو شدید کمزور کرنا ہے۔ اگرچہ جنگ کے دوران پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، مگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جلد کم ہو جائیں گی۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کی ہفتہ اور اتوار کو سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز، حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن میں کاروباری سرگرمیاں، مارکیٹس، کمرشل سرگرمیاں معطل کرنے اور شادی کی تقریبات پر پابندی کی تجویز ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران ہائی ویز اور موٹر ویز بھی بند رکھنے، پبلک ٹرانسپورٹ کھلی رکھنے کی تجویز۔ لاک ڈاؤن کے دوران اسپتال، فارمیسیز اور ضروری عوامی سروسز کھلی رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، ایندھن کی بچت اور کفایت شماری کے اقدامات کا جائزہ۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا حکومتی فیصلوں کی بدولت پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ جس قدر ممکن ہو سکا 3 ہفتوں کے دوران عوام کو ریلیف دیا گیا۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے روکنے کے لیے 125 ارب روپے مختص کیے۔ امریکہ سمیت مختلف ممالک میں ٹرمپ کے خلاف نو کنگز تحریک کا آغاز۔ امریکہ بھر میں مظاہروں میں 70 لاکھ افراد کی شرکت۔ حکومتی پالیسیز ملکی مفاد کے منافی قرار۔ مظاہرین کا جنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ منیسوٹا میں امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا احتجاجی ریلی سے خطاب۔ صدر ٹرمپ پر برس پڑے، کہا امریکی عوام سے ایران جنگ کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایران جنگ غیر آئینی اور عالمی قوانین کے خلاف ہے۔ ٹرمپ نے جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری نہیں لی۔ لندن میں ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیز اور جنگ کے خلاف نو کنگز کے تحت مارچ۔ سڈنی میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ، نو کنگز اور کوئی آمر نہیں کے نعرے۔ اسرائیل بھر میں ہزاروں افراد نے احتجاج کیا، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ خداوند ان رہنماؤں کی دعائیں نہیں سنتا جو جنگیں شروع کرتے ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے کہا ہے کہ ہمارا خدا امن کا بادشاہ ہے جو جنگ کو مسترد کرتا ہے۔ کوئی بھی اسے جنگ کے جواز کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ پوپ لیو نے براہ راست کسی کا نام نہیں لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پوسٹ کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ اسحاق ڈار نے ایکس پوسٹ میں لکھا تھا ایران نے پاکستان پر پرچم بردار مزید بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ روزانہ 2 پاکستانی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ ایران کا یہ اقدام خوش آئین، تعمیری اور خطے میں امن کا پیش خیمہ ہے۔ اسحاق ڈار نے ٹویٹ میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو بھی ٹیگ کیا۔ کسی کو بھی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں سنجیدہ اقدامات کیے جا چکے۔ افغان طالبان رجیم کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ مسائل بات چیت اور افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق امیر متقی نے UAE کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے فون پر بات چیت کی۔ اماراتی وزیر خارجہ نے کہا پاک افغان کشیدگی کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں۔ UAE مسائل کے حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ PSL 11 میں ٹکرائیں گے آج روایتی حریف کراچی اور لاہور۔ دونوں ٹیمیں اپنا پہلا میچ جیت چکی ہیں۔ کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز، لاہور قلندرز نے حیدرآباد کنگز مین کو شکست دی۔ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں کنگز کو واضح برتری حاصل، 22 میں سے 14 میچز جیتے۔ آج کے پہلے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز حیدرآباد کنگز مین کو 40 رن سے ہرا دیا۔ 174 رنز ہدف کے تعاقب میں حیدرآباد کی ٹیم 124 رنز بنا سکی۔ کوئٹہ کے شامل حسین نے مسلسل دوسرے میچ میں 50 سکور کی۔ حسن نواز نے 53 رنز کی اننگز کھیلی۔ تمام میچز اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کرکٹ اور کامیڈی کا تڑکا ایک ساتھ، ہر لمحہ پرجوش پاکستان سپر لیگ اسپیشل، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات۔ آج ہوں گے مہمان سابق کرکٹر عبدالرزاق۔
عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ 6 سال بعد پی آئی اے کی پرواز اسلام آباد سے 325 مسافروں کو لے کر لندن روانہ ہو گئی۔ سیکرٹری دفاع اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے پرواز کو الوداع کیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر افتتاحی تقریب میں کیک کاٹا گیا، مسافروں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ خوش نصیب مسافر کو قرآن اندازی کے ذریعے 660 سی سی گاڑی انعام میں دی گئی۔ تقریب میں پی آئی اے کنسورشیم کے چیئرمین عارف حبیب اور اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ پی آئی اے 30 مارچ سے لاہور سے بھی لندن کے لیے پروازوں کا آغاز کرے گی۔ پاکستان سے لندن کے لیے ہفتہ وار 4 پروازیں چلائی جائیں گی۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ لاہور، شیخوپورہ، ملتان، لیا، وہاڑی، خانیوال، ٹوبا ٹیکسنگ، ساہیوال، اوکاڑا، بھکر، میاں والی، سرگودا، جہلم، وزیر آباد، حافظ آباد کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ کئی شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب۔ کرک، کوہاٹ، لکی مروت، بنو، مالاکنڈ، سوات، مردان، ڈی آئی خان اور لوور دیر میں بھی بارش۔ مظفر آباد، وادی نیلم اور لیپا میں بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ ظفر پارک میں گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ریسکیو ٹیم نے ملبے تلے دبے 2 افراد کو زندہ نکال لیا۔ بنو میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، 3 بچے جاں بحق، 2 زخمی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی دائیں آنکھ میں دھندلاہٹ اور سیاہ دھبے کی نشاندہی۔ ان کی آنکھ میں فلیشز اور سر میں درد کی شکایت۔ بشرا بی بی کی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی۔ پیمز اسپتال کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر عارف خان نے گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی آنکھوں کا معائنہ کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کو اینک کے استعمال اور مختلف آئی ڈراپس اور ادویات تجویز کر دی گئیں۔ بشرا بی بی کو 4 ہفتوں بعد دوبارہ طبی معائنے کا مشورہ دیا گیا۔ کراچی گلشن اقبال منو گوٹ سے فتنہ ہندوستان کا دہشت گرد عاصم کلمتی بلوچ گرفتار، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ رینجرز اور سی ٹی ڈی نے مشترکہ کارروائی کی۔ ترجمان رینجرز کے مطابق 2023 میں عاصم کلمتی کا لدم BLA میں شامل ہوا اور کمانڈر طارق عرف صوفی کا ساتھی رہا۔ طارق صوفی کی ہلاکت کے بعد دہشت گرد عاصم ایران کے علاقے رمدان میں روپوش رہا۔ اسٹیج اور ٹی وی کے معروف اداکار لطیف کپاڈیا کو مداحوں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ لطیف کپاڈیا نے شیشے کا آدمی، بارش، برزخ، نادان، نادیہ، شکست آرزو، فنونی لطیفے میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ فنی خدمات کے اعتراف میں لطیف کپاڈیا کو تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ اور پاکستان کی سب سے بڑی گھڑ دوڑ ڈربی جوپیٹر نامی گھوڑے نے جیت لی۔ صدر بے دوسرے اور ہال روڈ تیسرے نمبر پر رہا۔ لاہور ریس کلب میں ہونے والے ایونٹ میں 12 گھوڑوں نے حصہ لیا۔ فاتح گھوڑے کو پاکستان گھڑ دوڑ تاریخ کی سب سے بڑی انعامی رقم 1 کروڑ روپے دی۔